نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و محترم مشائخ و علماء کرام، قائدین تحریک منہاج القرآن، معزز معتکفین و معتکفات اور رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اس مبارک اجتماع جمعہ میں شریک جملہ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم و احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کی یہ مبارک ساعتیں پھر سے لوٹیں. نہ صرف یہ بلکہ اس ماہ مقدس کے مبارک یوم جمعہ کو بھی ہماری زندگیوں میں اللہ پاک نے ایک بار پھر عطا فرمایا. جیسا کہ ہم لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی احادیث مبارکہ سے واقف ہیں کہ رمضان المبارک در حقیقت بخشش و مغفرت کا مہینہ ہے، توبہ کی رت ہے، توبہ کا موسم ہے. اس مہینے اللہ رب العزت کی شان رحمت اپنے جوبن پر ہوتی ہے، اور جو بھی سچے دل سے اس کے حضور مناجات کرے، گریوزاری کرے، توبہ کرے، اللہ رب العزت ہر روز افطار کے وقت کثیر تعداد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں میں مرد و زن کی گردنیں دوزخ سے آزاد فرماتا ہے. اور پھر اس ماہ مبارک میں جب جمعہ کا دن آ جائے تو اس کے اندر دوزخ سے خلاصی پانے والے لوگوں کا عدد دیگر ایام کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور پھر جب اس ماہ رمضان کا آخری دن آ جائے تو اس شام اللہ رب العزت مزدوروں کو ان کی مزدوری عطا فرماتا ہے، اور اس کی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے سائلوں کی جھولیاں ان کی مرادوں سے اور اپنی عطاؤں سے بھر دیتا ہے. تو یہ اس کی عطا کا مہینہ ہے، اور اسی حضور سچے دل سے توبہ کرنے کا مہینہ ہے. اللہ پاک اس مہینے میں ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اللہ رب العزت کے راستے کی طرف رجوع کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. حاضرین گرامی، جو آیت مبارکہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا. یعنی اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جن کا سینہ اللہ رب العزت اپنے دین کے لیے، اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ باقی لوگ ان جیسے نہ ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو خاص کر لیا، کیونکہ ان کا سینہ اپنے دین کے لیے کھول دیا ہے. اس کو آسان الفاظ میں یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے.
جس کے لیے اللہ رب العزت ہدایت کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کی روشنی میں صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامات کیا ہیں کہ فلاں شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا ہے؟ یعنی ایسے شخص کی علامات کیا ہوں گی کہ ہم جان جائیں کہ فلاں شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا ہے؟ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی علامات 3 ہیں کہ جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا جائے۔ ایک یہ کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ اب یہ بڑی غور و طلب بات ہے۔ عموماً جو لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں یا عالم دین بن جاتے ہیں یا دینی علوم کے ماہر ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا ہے، جبکہ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ ان علامات کی روشنی میں دیکھیے کہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پہلی علامت یہ ہے کہ اس کا دل اس دار فانی سے خالی ہو جائے، یعنی یہ دنیا اس کے دل سے نکل جائے اور اس کا دل دار باقی کی طرف مائل ہو جائے، یعنی وہ جہاں جس نے ہمیشہ رہنا ہے اس کی طرف دل مائل ہو جائے۔ اب زیادہ وہ آخرت کے بارے میں سوچتا ہو، زیادہ دھیان اس کا وہاں لگا رہتا ہو، زیادہ وقت اس کا آخرت کی تیاری میں مصروف رہتا ہو، تو دھیان انسان کا دار باقی کی طرف لگ جائے۔ اور اپنی تیسری علامت اپنی موت آنے سے پہلے اس کی تیاری میں مصروف ہو جائے۔ در حقیقت فرمایا کہ یہ 3 علامات ہیں اس شخص کی کہ جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ اللہ رب العزت نے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ اب اس کے اندر نہ تو بڑی بڑی فقہ کی کتابیں آئیں، نہ مفسرین کی کتابیں آئیں، نہ یہاں پر دیگر علوم و فنون کے ماہرین کا ذکر ہوا۔ کل 3 علامات حضور نے ارشاد فرمائی کہ یہ دل دنیا سے خالی ہو جائے، اس کا دل آخرت کی طرف مائل ہو جائے اور اپنے مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی اور موت اور قبر کی تیاری میں مصروف ہو جائے۔ تو ہر وہ شخص جو مزدوری کرتا ہو، جو ممبر پر بیٹھ کر خطاب کرنا نہ بھی جانتا ہو، اس کا سینہ بھی اللہ رب العزت اپنے دین کے لیے ایسے ہی کھول دیتا ہے، یعنی اس کا دل راغب ہو جاتا ہے اس کی دین کی طرف، اس کی طرف، اس کی محبت کی طرف، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کی طرف، اس دار باقی کی طرف، جنت کی طرف۔ یہ در حقیقت سینے کا اسلام کے لیے کھل جانا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کی علامات قرآن مجید میں اللہ رب العزت یوں بیان فرماتا ہے کہ وہ راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہ رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کے لیے حق ہے۔ یعنی پھر وہ کیونکہ مائل ہو جاتے ہیں نا آخرت کی طرف، اپنی قبر کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو ان کی رغبتیں جدا ہو جاتی ہیں۔ پھر ان کی رغبتیں دنیا میں جوڑ جوڑ کے مال رکھنا نہیں رہتا، ان کی رغبت ہوتی ہے کہ خرچ کر کے آگے کے لیے کچھ جمع کروا دیا جائے، آگے کے لیے کچھ سیونگز کر لی جائیں، آگے کے لیے کچھ ڈپازٹ کر لیا جائے، تو یہ رغبتیں ہو جاتی ہیں۔ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں اور سینے کا اسلام کے لیے کھل جانا، اس کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کے لیے سینے کے کھل جانے سے مراد یہ ہے، اس کی کئی صورتیں ہیں، لیکن ایک نمایاں صورت یہ ہے کہ وہ آدمی اس عالم سے اعراض کرنے لگ جاتا ہے، یعنی پھر اس دنیا سے کٹا کٹا رہنے لگتا ہے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ اس دنیا میں اس کا دل نہیں لگتا، کیونکہ اب اس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ نے کھول دیا ہے، تو اب اس دنیا سے اعراض کرتا ہے، کٹا کٹا رہتا ہے، پھر اس کو دنیا کی لذتیں اب لذت نہیں دیتی،
اب اسے دنیا کی رنگینیاں بھاتی نہیں ہیں، اب وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو اس کے تصورات یہاں پر جگمگاتے نہیں ہیں، اس کے تصورات وہاں کے بارے میں سوچ کر زندہ ہوتے ہیں۔ اب اس کو جب اس عالم کی فکر آتی ہے تو اس کے اندر لذت پیدا کرتی ہے، اس کو لذت آشنا کرتی ہے، یہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جانا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، پھر اس کی مثال، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اب یہ بڑی غور طلب ہے، وہ مثال سے بات سمجھا رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے لیے ایک برابر ہو جاتا ہے کہ سامنے اس کی نگاہوں کی کوئی عورت ہو یا دیوار ہو۔ فرماتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک برابر ہو جاتا ہے کہ سامنے کوئی عورت کھڑی ہو یا دیوار ہو، اس کے نفس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس کا حقیقی معنوں میں سینہ اسلام کے لیے کھل گیا ہے۔ اب یہ ذرا تعریف پہ غور کیجئے کہ ہم نے کیا سمجھا اسلام کے لیے سینے کا کھل جانا، کہ ہم نے سمجھا کہ دین کا عالم ہو جائے؟ نہیں، کہا کہ نہیں، اس دین بنانے والے کا جاننے والا ہو جائے، اس کا عارف ہو جائے، اس کا عالم ہو جائے، اس کا پہچاننے والا ہو جائے، اس کی رغبت رکھنے والا ہو جائے۔ حضرت امام محمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھتے تھے جا کے حضرت بشر حافی کی بارگاہ میں، حضرت بشر حافی دیوانے تھے، فقیرانہ حلیہ تھا، تو حضرت امام محمد بن حنبل کے شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ اے حضرت، کیا بشر حافی آپ سے بڑا عالم ہے؟ کیوں آپ حضور کی شریعت کے عالم نہیں ہیں تو اس فقیر کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ کہا ہاں یہ سچ ہے کہ میں شریعت کا بڑا عالم ہوں، میں شریعت کو زیادہ جانتا ہوں، پر بشر حافی شریعت والے کو زیادہ جانتا ہے۔ تو یہ جو سینے کا اسلام کے لیے کھل جانا ہے نا، تو یہاں بات شریعت کی نہیں ہو رہی کہ شریعت کا کون بڑا عالم ہے، یہاں بات ہو رہی ہے کہ شریعت والے کا کون زیادہ جاننے والا ہے۔ اس کا اتنا سینہ دین کے لیے کھل گیا ہے، اس کا اتنا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی حضور کی امت کا سادہ شخص ہو اور اس کے دل میں خیال آئے کہ میں ممبر پر تقریر نہیں کر سکتا، میں واعظ و نصیحت نہیں کر سکتا، میں فتویٰ نویسی نہیں کر سکتا، تو کیا میرا سینہ دین کے لیے نہیں کھل سکتا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھل سکتا ہے، بالکل کھل سکتا ہے۔ ہر اس شخص پر دین کے لیے اس کا سینہ کھول دیا جاتا ہے جس کے اندر اللہ کی محبت داخل ہو جائے اور اس کی رغبت داخل کر دی جائے۔ حاضرین گرامی، آگے وہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ پھر جس کا سینہ دین کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اس کے لیے وہ تمام امور اور اعمال کی انجام دہی آسان ہو جاتی ہے جو دیگر لوگوں پر مشکل ہوا کرتی ہے۔ یعنی ہم وہ طاعات کی بجا آوری میں عبادات کی طرف اپنے آپ کو مجبور کر کے سختی کے ساتھ آمادہ کرتے ہیں اور مجبوراً کھڑے ہو کر وہ عبادات بجا لاتے ہیں، تو اللہ پاک جس کے لیے اسلام کے لیے اس کا سینہ کھولنے کا ارادہ فرما لے، اس پر وہ طاعات آسان فرما دیتا ہے، اس کو اپنے اوپر جبر نہیں کرنا پڑتا ان اعمال کی انجام دہی کے لیے۔ اس کا باطن خود سے آمادہ ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، اللہ پاک یہ اس کے ساتھ مہربانی فرما دیتا ہے اور اس کو جبر کیے بغیر ان طاعات کی بجا آوری میں مصروف فرما دیتا ہے۔ آگے وہ پھر فرماتے ہیں کہ جن کا سینہ اللہ رب العزت اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، ان کو در حقیقت ایک قدسی چمک، قدسی تجلی، قدسی روشنی اپنے دامن میں لے لیتی ہے۔ جن کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا جاتا ہے، ان کو ایک قدسی چمک اپنے دامن میں لے لیتی ہے، جو ان کے ایمان کی حفاظت بھی کرتی ہے، جو ان کے کردار کی حفاظت بھی کرتی ہے، جو ان کو گناہوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے اور ان کو نیکیوں، طاعات اور بندگی کی طرف بھی آمادہ رکھتی ہے۔ تو در حقیقت ان کی مددگار ایک روشنی اتر آتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، جو ان کا حالہ کر لیتی ہے،
اور ان کی محافظ بن کر ان کو دین پر قائم و دائم رکھتی ہے۔ حاضرین گرامی، وہ لوگ جن کا سینہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کے لیے کھول دیا تھا، وہ لوگ جن کا سینہ اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے کھول دیا تھا، وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے اپنی راہ دکھا دی تھی، اپنی راہ کی طرف، اپنی جانب، منزل کی طرف آمادہ کر دیا تھا، راضی کر لیا تھا، ان لوگوں کی کیفیات پھر جدا ہو جاتی ہے۔ ان کی پھر زندگی کا آغاز توبہ سے ہو جاتا ہے، ان کی زندگی کو پھر خشیت الہی گھیر لیتی ہے، ان کی زندگی کو پھر خوف الہی گھیر لیتا ہے، پھر ان کی زندگی کو اللہ کی محبت، اس کی محبت کا جذبہ اور جنون گھیر لیتا ہے، وہ پھر ہر لمحہ اس کی محبت سے تر رہتے ہیں، خشیت الہی کی کیف و سرور سے تر رہتے ہیں، خوف الہی میں رنگے نظر آتے ہیں، خوف الہی میں ڈھلے نظر آتے ہیں، ہر وقت اس کے حضور کھڑے کانپتے رہتے ہیں، ایک ہلکی سی بھی نافرمانی سے ان کا دل کانپ جاتا ہے، وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کہیں یہ ہلکی سی نافرمانی بھی ہمیں دوزخ کی طرف نہ لے جائے، خدا کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے، تو ہر لمحہ زندگی کا ان کا یوں سوچنے میں گزرتا ہے اور خشیت الہی سے سرشار ہو جاتے ہیں۔ آئیے چند ایسی ہستیوں کے واقعات سنتے ہیں کہ جن کے سینے اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے کھول دیے تھے اور ان کو خشیت الہی سے تر کر دیا تھا اور ان کے دامن کو خوف الہی سے پر کر دیا تھا، اور ہر لمحہ وہ اللہ کی محبت میں جیتے تھے، جاگتے تھے۔ آغاز ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ صحابی ہیں حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک انصاری صحابی رسول تھے، ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ۔ نوجوانی کے زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور حضور کی خدمت بجا لایا کرتے تھے، اور بے پناہ حضور سے محبت کرنے والے عاشق صحابی تھے۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کسی کام سے کسی طرف بھیجا۔ اب ذرا غور سے سنیے کہ جن میں خشیت الہی داخل ہو جاتی ہے وہ لوگ کیسے ہو جاتے ہیں، پھر ان سے ہم نے سمجھ کے سیکھنا ہے کہ ان کو کسی کام کے لیے حضور نے بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ رستے میں جا رہے تھے تو کسی انصاری کا گھر کھلا تھا اور وہاں پر ایک خاتون تھی جو غسل لے رہی تھی، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی نگاہ اس خاتون پر پڑی، لیکن ایک لمحے میں خشیت الہی نے انہیں آ گھیرا، وہ کانپ گئے، خوف زدہ ہو گئے، اور ان کے دل میں یہ خیال آیا، اب اس میں دو باتیں ہیں، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں میرے اس گناہ کی خبر اللہ رب العزت وحی فرما کر حضور کو نہ دے دے، یعنی اللہ کی خشیت الہی نے بھی آ گھیرا اور حضور کی محبت میں حیا نے بھی آ گھیرا کہ اب حضور کے سامنے شرمسار ہو جاؤں گا۔ تو بس اس کیفیت سے واپس حضور کی بارگاہ میں نہ لوٹے اور وہاں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان پہاڑوں میں بھاگ گئے، گریہ وزاری کی حالت میں، توبہ کی کیفیت میں وہاں بھاگ گئے اتنے سے عمل سے۔ اب ذرا غور کیجئے، علامہ اقبال کا ایک فارسی کا شعر ہے، اس کا مفہوم اس واقعے سے ذہن میں آ جاتا ہے کہ جہاں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میرے مولا اگر میرا حساب و کتاب لینا نہایت ناگزیر ہو جائے تو لے لینا، پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے نہ لینا، کہ یہ شرم ساری برداشت نہیں کر سکوں گا کہ حضور کا امتی حضور دیکھیں، یہ ایسا ہے۔ تو وہ حضرت ثعلبہ پر اس کیفیت نے غلبہ کر لیا کہ میرے مولا ایک تیرا گناہگار ہوں اور اب ایک حضور کی بارگاہ میں شرم ساری میں نہیں حاضر ہو سکتا کہ حضور کہیں کہ میرا غلام میری صحبت میں رہتا ایسا ہے۔ وہ پہاڑوں میں بھاگے
اور 40 دن تک لوٹ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نہ آئے اور گریہ و زاری کرتے، روتے، مناجات کرتے۔ 40 دن گزر گئے تو سیدنا جبرائیل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے اور ساتھ فرمایا ہے کہ آپ کا ایک غلام مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان پہاڑوں کے بیچ اپنے کسی گناہ پر مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کے ثعلبہ کو ڈھونڈ لاؤ، ثعلبہ کو ڈھونڈ لاؤ۔ وہ دونوں نکل گئے، ان پہاڑوں کے درمیان انہیں ڈھونڈنا شروع کر دیا، اب خبر نہ ملے۔ وہاں کے چرواہوں سے پوچھا جو ان پہاڑوں میں بکریاں چراتے تھے، ایک چرواہے سے پوچھا کہ ثعلبہ نامی ایک غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہیں دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نام تو نہیں پتا، کہیں اس شخص کی بات تو نہیں کر رہے جو جہنم سے بھاگا پھرتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اسی کی بات کرتے ہیں، تمہیں کیسا پتا کہ وہ جہنم سے بھاگا پھرتا ہے؟ کہا ہمیں نہیں پتا، ہم بکریاں چراتے ہیں، رات کو کوئی دیوانہ پہاڑوں کے بیچ میں اپنے سر پہ ہاتھ رکھا چلاتا پکارتا نکلتا ہے اور کہتا ہے اے کاش میرے مولا عالم ارواح میں تو نے میری روح نہ بنائی ہوتی، عالم اجساد میں میرا جسم نہ بنایا ہوتا، تاکہ تیرے فیصلے والے دن تیرے حضور کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ وہ بار بار کہتا رہتا ہے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا کہ آج تیرے حضور گناہگار ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں وہی ثعلبہ ہے، اس کے پاس لے جاؤ۔ تو ان دونوں کو وہ چرواہا لے گیا، وہ رات دیر گئے تک انتظار کرتے رہے۔ رات کو پھر حضرت ثعلبہ اسی کیفیت میں نکلے، سر پر ہاتھ رکھا ہے، روتے چلاتے فقیری کے عالم میں یہی الفاظ دہراتے جا رہے ہیں میرے مولا میری روح نہ بنائی ہوتی، میرا جسم نہ بنایا ہوتا، مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، آج تیرا گناہگار ہوں، آج تیرا گناہگار ہوں۔ تو ان کو دیکھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر ان کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگایا تو حضرت ثعلبہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو رو کر کہنے لگے کیا میرے گناہ کی خبر حضور کو پہنچ گئی؟ کیا میرے گناہ کی خبر حضور کو پہنچ گئی؟ اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ تو نہیں پتا، اور حضور نے ہم دونوں کو فرمایا ہے کہ میرے غلام ثعلبہ کو ڈھونڈ لاؤ، تو کل تم نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ وہ عرض کرنے لگے کہ اے میرے بھائی ایک مہربانی مجھ پر کرنا کہ جب مجھے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا اس وقت کرنا جب حضور نماز ادا فرما رہے ہو۔ یعنی حیا کا اتنا غلبہ ہے، ہم لوگ اپنی کیفیات کو دیکھیں، ہر روز صبح و شام نہ جانے کتنی نافرمانیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بے نیاز ہیں، بے دھیان ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا، نہ خدا کا حیا ہے نہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیا ہے۔ جیسے ہمیں کسی نے گارنٹی دے رکھی ہے کہ ہمارا حساب و کتاب خیر والا ہے، مجھے حضور کی بارگاہ میں تب پیش کرنا جب حضور نماز ادا فرما رہے ہو۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب حضور نماز ادا فرما رہے تھے تو سیدنا عمر فاروق حضرت ثعلبہ کو لے گئے، تو وہاں پر حضور کے لب اقدس سے قرآن مجید کی قرات کی سماعت کر کر ان پر غشی طاری ہو گئی اور حضرت ثعلبہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ اس طرح خشیت الہی اور محبت الہی نے گھیر لیا تھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے تو سیدنا عمر فاروق اور سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ بھائی ثعلبہ کی کوئی خبر ہے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کا غلام وہاں بے ہوش پڑا ہے۔ تو حضور نے ان کو آواز دی، حضور کا غلام تھا، اب وہ بے ہوشی کس سے تھی؟ وہ ماں سوا سے تھی، حضور سے نہ تھی۔ حضور نے جب آواز دی تو بے ہوشی جاتی رہی، غلام حضور کے قدموں میں آ گیا۔
اب باقی ہر شے سے ہوش کٹ گیا تھا، وہ بے ہوشی دنیا سے تھی، حضور کے لیے ہوش بچ گیا تھا۔ تو حضور نے بلایا، وہ غلام حاضر ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیار سے پوچھا، اے ثعلبہ، کس شے نے تجھے مجھ سے دور کر دیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گناہ نے مجھے آپ سے دور کر دیا۔ حضور نے فرمایا، اے ثعلبہ، کیا تجھے میں ایک ایسی خوشخبری اور دعا نہ سکھاؤں کہ جس سے اللہ پاک تیرے گناہ معاف فرما دے؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ، غلام حاضر ہے، آپ فرمائیں۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا تلقین فرمائی کہ یوں کہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جب یہ دعا سن لی، ثعلبہ نے پڑھ لی، اور پھر وہ اس خوشی کے احساس کے ساتھ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا مسئلہ حل فرما دیا، اور اللہ رب العزت کی خشیت، خوف اور محبت کے غلبے میں روایات میں آتا ہے کہ پھر حضرت ثعلبہ نے یہ دعا پڑھنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک چیخ ماری، وجد میں آئے اور ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ یہ حضور کا عاشق تھا حضرت ثعلبہ، جو خشیت الہی میں گد گئے تھے، رنگے گئے تھے۔ حاضرین گرامی، جب ان کا وصال ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اس غلام کے لیے کفن دفن کا اہتمام کرو۔ ان کو کفنایا گیا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ جب جنازہ پڑھا چکے تو صحابہ کرام نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پنجوں پر چل رہے ہیں، اپنے قدمین مبارک کی انگلیوں پر چل رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور آپ ایسا عمل کیوں فرما رہے ہیں کہ اپنے پاؤں کی انگلیوں پر چل رہے ہیں؟ فرمایا، خدا کی عزت کی قسم، میں خدا کا سچا نبی اور رسول ہوں۔ کیوں؟ اب حقانیت کہاں سے ثابت ہو رہی ہے؟ غلام کے سچے ہونے پر۔ فرمایا، خدا کی عزت کی قسم، میں خدا کا سچا رسول ہوں، میرا غلام ثعلبہ دنیا سے گیا ہے، اس کو الوداع کہنے کے لیے عرش سے اتنے فرشتے اترے ہیں کہ زمین پر میرا چلنا محال ہو گیا ہے۔ اور صحابی کی یہ شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی عزت کی قسم، میں خدا کا سچا رسول ہوں۔ کیوں؟ جس کا غلام ایسا سچا ہو، مالک کیسا ہوگا؟ تو بیسیکلی اس غلام کی شان غلامی کے اوپر اپنی نبوت کی صداقت کا اعلان فرما رہے ہیں کہ میرا غلام ایسا ہے تو میں خدا کا سچا رسول ہوں، اور اس میرے غلام کو الوداع کہنے کے لیے آسمانوں سے اتنے فرشتے اترے ہیں کہ میرا چلنا مشکل ہو گیا۔ حاضرین گرامی، یہ وہ خشیت الہی کرتی ہے کہ جب معاف کرنے پر آ جائے تو ایسے معاف کرتی ہے کہ پھر شانیں بڑھا دیتی ہے۔ صرف معاف نہیں کرتی، پھر شان بڑھا دیتی ہے کہ پھر الوداع کرنے کے لیے نہ جانے آسمانوں سے کتنے فرشتے اترتے پھرے۔ حاضرین گرامی، آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان بزرگوں کو بھی دیکھیں اور اپنے حالوں کو بھی دیکھیں، یہ اتنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول لوگ تھے، وہ اتنے خوف زدہ رہتے تھے، ہمیں نہ جانے کس شے نے اطمینان دے رکھا ہے۔ یہ روتے رہتے تھے، ہمیں نہ جانے کس بات نے سکون میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یوم العرفہ، عرفات میں حج کا دن ہے، ہر کوئی اللہ رب العزت کے حضور اپنی دعاؤں میں مصروف ہے، اور کسی نے دیکھا کہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر اہل اللہ میں سے ہیں، وہ ایک جگہ پر زار و قطار روتے جا رہے ہیں، زار و قطار یوں رو رہے ہیں کہ دیکھنے والا کہا کہ جیسے کسی ماں کا بچہ گم ہو گیا، اور وہ جس طرح بے تابی سے چلا کر روتی ہے، حضرت فضیل بن عیاض اس طرح یوم العرفہ کو رو رہے ہیں، اور یہ کیفیت ان کی غروب آفتاب تک قائم رہی، یوں ہی روتے رہے۔ اور پھر جب غروب آفتاب قریب آ گیا تو اس وقت آسمان کی طرف دیکھا، اپنی داڑھی پکڑی
اور اللہ رب العزت کے حضور عرض کرنے لگے مولا اگر تو نے بخش دیا پھر بھی فضیل تیرے حضور شرمسار ہی رہے گا، اگر تو نے بخش بھی دیا فضیل پھر بھی اپنے گناہوں پر تیرے حضور شرمسار ہی رہے گا۔ اللہ اکبر، ایسی کیفیتوں والے لوگ تھے۔ ایک اور اہل اللہ سیدنا طوبہ رحمت اللہ علیہ، ان کی خوف الہی اور خشیت الہی میں کیفیت یہ ہوا کرتی، ایک روز بیٹھے ہوئے اپنی عمر کا حساب کرنے لگے۔ ذرا غور سے سنیں، دل کے کانوں سے یہ الفاظ، اپنی عمر کا حساب کرنے لگے تو گنا تو کہنے لگے میری عمر تو 60 سال ہو گئی ہے، میری عمر 60 برس ہو گئی ہے۔ پھر ان 60 برسوں میں گزرے ہوئے دنوں کا حساب کرنے لگے تو حساب کر کے کہنے لگے کہ میں اب تک اس دنیا پر 21,500 دن گزار چکا ہوں۔ کتنے؟ 21,500 دن گزار چکا ہوں۔ اور پھر ایک آہ بھری کہنے لگے اگر ہر روز بھی ایک نافرمانی کی ہو، اگر ہر روز بھی ایک گناہ چھوٹے سے چھوٹا کیا ہو تو اپنے مولا کے حضور 21,500 گناہوں کے ساتھ حاضر ہوں گا، یعنی میرے دامن میں 21,500 گناہ ہوں گے جب اپنے مولا کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ پھر کہنے لگے اگر ایک سے زائد کیے ہیں، 10 کیے ہیں یا 10,000 گناہ دن میں کیے ہیں تو پھر میرا کیا ہوگا؟ بس اس کیفیت میں خوف الہی ان پر یوں وارد ہوا، ایک چیخ نکلی اور کفن انسری سے روح پرواز کرنے، خشیت الہی میں جان دے دی، اس خوف کے ساتھ کہ نہ جانے میرا کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کے حضور جب حاضر ہوگا کہ اگر ہر روز کا سب سے ایک کم گناہ ایک بھی کیا ہو تو 21,500 گناہوں کے ساتھ اپنے مولا کے حضور حاضر ہوگا۔ خشیت الہی والے تو ایسے تھے، ہم لوگ نہ جانے بے خوف کیسے ہو گئے، ہم لوگ بے دھیان کیسے ہو گئے، بے نیاز کیسے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حاضرین گرامی، اس طرح اس واقعے سے سبق کیا ملتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے سانس سانس کا حساب رکھے اور ہمیشہ اللہ رب العزت کے حضور توبہ کی طرف مائل رہے، جو کر گزرا ہے اس پر احساس ندامت اس پر غالب رہے، گریوزاری کرتا رہے، روتا رہے، اس کے حضور مناجات کرتا رہے، اسی میں اس کے لیے بخشش کا سامان ہے، اسی میں اس کے لیے توشہ آخرت ہے۔ حاضرین گرامی، ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ محبت اور صلح کا کوئی دروازہ کھول لینا چاہیے۔ یہ وقت ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کا کوئی نہ کوئی دروازہ ہم اپنے اوپر کھول لیں، شاید وہ ایک دروازہ ہمارے لیے وسیلہ بن جائے مکمل توبہ۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ شام جانے والے ایک قافلے میں شامل ہو گئے، سفر فرما رہے تھے، رستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اس قافلے کو، اور وہ ڈاکو اس پورے قافلے کو اپنے امیر کے پاس لے گئے۔ وہاں پر سب کے سامان کی تلاشی لی گئی تو ایک کے سامان میں سے ایک پیالہ نکلا، اس کے اندر شکر اور بادام مکس ہو کر کوئی سوغات بنی ہوئی تھی۔ تو وہ سارے ڈاکوؤں نے شوق و ذوق سے کھانا شروع کر دیا۔ تو سارے کھا رہے تھے لیکن جو ڈاکوؤں کا سربراہ تھا امیر، وہ نہ کھا رہا تھا۔ تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس ڈاکوؤں کے امیر سے پوچھا کہ تمہارے سارے یہ ساتھی کھاتے ہیں، تم کیوں نہیں کھاتے؟ تو وہ کہنے لگا میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ خدا کا خوف کرو، ڈکیتی کرتے ہو، چوری کرتے ہو، لوگوں کا مال لوٹتے ہو اور پھر کہتے ہو روزہ بھی ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں مجھے اس چیز کا احساس ہے، لیکن یہ روزہ اس لیے ہے کہ کوئی نہ کوئی صلح کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے، کوئی نہ کوئی صلح کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اسی دروازے سے بلا لے۔
ہو سکتا ہے اسی ایک دروازے سے ہی کسی دن آواز دے کر بلا لے، تو صلح کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کئی سال بعد پھر میں حرم مکہ میں تھا، طواف کر رہا تھا، اسی ڈاکوؤں کے سردار کو میں نے احرام باندھے، گری و زاری میں فنا ہوئے، اللہ کے حضور روتے مناجات کرتے اس کیفیت میں طواف کرتے دیکھا۔ میں چونکا، اس کے پاس جا کر پوچھا کہ تم وہی ڈاکوؤں کے سردار ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا کہ یہاں تک کیسے پہنچے؟ کہا اسی ایک دروازے سے جو کھلا رکھا تھا، اپنی جہالت کے دنوں میں بھی جو دروازہ کھلا رکھ چھوڑا تھا نا، وہی دروازہ وسیلہ بن گیا اپنے مولا تک پہنچنے کا۔ تو یہ سبق ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیاں بھی گناہوں سے اٹی ہوئی ہیں، دنیا داری میں پھنسی ہوئی ہیں، کوئی ایک دروازہ کھلا رکھ چھوڑا کرے، چاہے وہ دروازہ اس سال کے اختتام پر 10 روزہ اعتکاف ہی سے ہی، اسی کو ہی وہ دروازہ بنا چھوڑیں کہ سال میں یہاں آ جایا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک عشرے میں وہاں سے ندا آ جائے، کسی ایک 10 روز رمضان کے کسی آخری 10 دن میں کبھی نہ کبھی ہر سال آ کر دستک دیتے رہا کرے اس کے دروازے پر، اس کے حضور ندا دیتے رہا کریں، سوالی بن کر صدا لگا دیا کریں، ہو سکتا ہے کسی دن جواب آ جائے اور وہاں سے بلانے والا بلا لے اور کہے ہاں میری محبت میں گھل کر میرے پاس آ جا، میری محبت میں ٹوٹ کر میرے پاس آ جا، میری محبت میں گم ہو کر میرے پاس آ جا۔ حاضرین گرامی، یہ توبہ کرنے والے لوگوں کی کیفیات ہوا کرتی ہیں۔ بنی اسرائیل پر بہت سخت قحط سالی آ گئی، جانور انسان بھوک پیاس سے بلبلانے لگے، تو وہ سب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا سے ہمارے لیے دعا کریں، یہ قحط سالی نہیں جاتی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی کہ مولا ہمیں بارش عطا فرما، ہماری قوم کے نومولود بچوں کے وسیلے سے، بوڑھوں کے وسیلے سے اور جانوروں کے وسیلے سے، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ کہیں میں مرتبہ نبوت سے نیچے تو نہیں آ گیا کہ اللہ پاک نے میری دعا قبول نہیں فرمائی۔ اس پر اللہ رب العزت نے وحی فرمائی، وحی فرما کر فرمایا کہ موسیٰ نہیں، تو اپنے مرتبے سے نیچے نہیں آیا، مگر اسی قوم میں ایک میرا گناہگار ہے، میرا نافرمان ہے، 40 سال سے میری نافرمانی کرتا جا رہا ہے اور ضد کرتا ہے، معافی نہیں مانگتا۔ اب جب تک وہ اس قوم میں بیٹھا ہے میں بارش نہیں دوں گا۔ اعلان کر کر کہو کہ کون 40 سال سے خدا کا نافرمان ہے، اسے کہو کہ یہ قوم چھوڑ کر نکلے تو بارش بھیجتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعلان فرما دیا کہ تمہارے اندر ہی ایک گناہگار ہے جو 40 سال سے خدا کا نافرمان ہے، تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے بارش نہیں دے رہا، تو جو بھی تم میں سے ہے وہ اٹھ کر نکل جائے اور باقی لوگوں پر تاکہ اللہ پاک مہربانی فرما دے۔ اب وہ جو شخص تھا 40 سال سے گناہگار، اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی اور اٹھتا ہے یا نہیں، دیکھا کوئی نہیں اٹھ رہا، اس نے کہا یہ میرے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے۔ اب اس خیال سے پھر دل میں آیا کہ اب اگر اٹھا تو پوری قوم دیکھ لے گی کہ یہ گناہگار ہے اور سب کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا۔ لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ میں جس مالک کا گناہگار ہوں 40 سال سے، اس نے مجھ پر کیوں مہربانی کی کہ میری آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کی، پھر بھی اس نے یہ کرم نوازی، یعنی 40 سال کی نافرمانی کے باوجود بھی اس نے عمومی اعلان کروا دیا اور میری آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کی۔ وہ چاہتا تو اپنے نبی کو میرا نام بتا کے کہہ دیتا فلاں شخص گناہگار ہے، اس کو اٹھا کر نکالو۔ اس دل نے اس کے اندر خشیت الہی پیدا کر دی،
خوف الہی پیدا کر دی اور توبہ کا احساس پیدا کر دیا۔ وہ وہیں بیٹھا رہا، اپنے سر پر چادر لے لی اور گریہ وزاری میں مصروف ہو گیا اور اپنے مولا سے کہنے لگا، مولا میں تیرا گناہگار، تیرا نافرمان، تو پھر بھی پردے رکھنے والا ہے، تو پھر بھی لاج رکھنے والا ہے، پھر تو بھی چھپانے والا ہے، پھر بھی تو کجنے والا ہے۔ اور پھر وہ روتا جائے اور اس نے سچی توبہ کر لی کہ آج کے بعد ان نافرمانیوں کی طرف لوٹ کر نہ جاؤں گا۔ بس اس کے دل میں یہ خیال آنے کی بات تھی کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا ابھی تو کوئی نکلا بھی نہیں اس سے جس کی وجہ سے بارش رکی تھی، اب تو نے بارش دے دی؟ کہا ہاں، جس کی وجہ سے بارش روکی تھی اب اسی کی وجہ سے دے رہا ہوں۔ قربان جائیں وہ کتنا رحیم و کریم ہے، پھر بھی ہم دور ہوئے بیٹھے ہیں، پھر بھی اس کی طرف دل مائل نہیں ہوتا، اس کے حضور جھکتا نہیں ہے، پھر بھی چاہت دل پر اس کے لیے غلبہ نہیں کرتی۔ وہ تو ایسا کریم ہے کہ اس کی محبت میں دل تو سینے سے باہر آ جانا چاہیے، اس طرح وجد آشنا ہو جانا چاہیے اس کی محبت۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا اچھا مجھے اس بندے کی آئیڈینٹی تو بتا دے۔ اب تو معاف فرمایا کہ موسیٰ کیسی بات کرتا ہے، جب وہ نافرمان تھا تب اس کا پردہ نہیں اٹھایا، اب تو فرما بردار ہو گیا ہے، اب اس کا پردہ کیوں اٹھاؤں؟ پھر فرمایا کہ چغلی میں سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہوں، موسیٰ تو چاہتا ہے میں خود چغل خور ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ توبہ کرنے والوں کی زندگیاں ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کے احسان ان لوگوں کے اوپر، پھر جن لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، خشیت الہی سے سرشار اور تر ہو جاتے ہیں، ان کی کیفیتیں، ان کے سوچنے کے انداز کیسے ہو جاتے ہیں، ذرا ملاحظہ کیجئے۔ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ جلیل القدر اہل اللہ صوفیاء میں سے ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں زہد کا سفر، یعنی توبہ تو زندگی میں عطا ہو گئی، لیکن زہد کا سفر یعنی دنیا کی رغبت کا دل سے ختم ہو جانا اور اللہ کی طرف، اللہ کے راستے پر چل پڑنا اور زہد کا اختیار کر لیا جانا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کب ممکن ہوا؟ ایک روز فرماتے ہیں میں کہیں سے گزر رہا تھا، بہت سخت قحط سالی کا زمانہ تھا، بھوک اور پیاس میں لوگ مر رہے تھے، بلک رہے تھے۔ میں نے ایک غلام کو دیکھا، کسی کا غلام تھا، وہ اس قحط سالی میں جب سب رو رہے تھے، چلا رہے تھے، وہ ہنستا تھا، کھیلتا تھا، خوش تھا، مست لست تھا۔ میں نے بڑا تعجب کیا، اس غلام کو آ کے پوچھا کہ اے تجھے پتا نہیں ہے کہ سارا زمانہ قحط سالی میں رو رہا ہے؟ اب یہ ذرا پاکستان کے حالات بھی قحط سالی کی طرح ہی ہے نا، کہ غربت افلاس میں لوگ پسے ہوئے ہیں، تو ان حالات پر اس واقعے کو رکھ کر سوچے ذرا، اپنے آپ کو اس میں رکھ کر۔ وہ لوگ مر رہے تھے بھوک سے، وہ ہنستا کھیلتا تھا۔ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ لوگ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، ہر کسی کو شام کے کھانے کی فکر مندی ہے، کہاں سے لائے گا، کیا کرے گا، تو تجھے کوئی فکر نہیں ہے؟ وہ غلام نے کہا مجھے کس بات کی فکر؟ جس مالک کا میں غلام ہوں، یعنی جس شخص اپنے مالک کا نام لیا کہ جس کا میں غلام ہوں، وہ پورے ایک گاؤں کا مالک ہے، اور اس ایک گاؤں سے اسے اتنی آمدنی آ جاتی ہے کہ مجھے اچھے سے پال لے، تو مجھے کس بات کی فکر مندی کہ جب میرا مالک ایک گاؤں کا مالک ہے اور اس کی اتنی آمدنی ہے کہ ایک غلام کو تو پال ہی سکتا ہے، تو مجھے کس بات کی فکر مندی؟ باقی وہ لوگ جانے جن پر قحط سالی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ جملہ سن کر مجھ پر وجد جاری ہو گیا اور مجھے زہد کی طرف سفر کرنے پر آمادہ کر دیا، اس خیال نے کہ یہ غلام مجھ سے کتنا زیادہ سمجھدار ہے، جس کا یہ ایمان پختہ ہے کہ میرا مالک ایک گاؤں کا مالک ہے، وہ غلام کو پال سکتا ہے، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا مولا و مالک ہر شے کا مالک ہے، پھر بھی ہم فکر مند گھومتے ہیں، پھر بھی دنیا کے پیچھے مارے مارے گھومتے ہیں، پھر بھی بھوک افلاس پیاس کے پیچھے نہ جانے غلط صحیح حرام حلال کتنے سودے کرتے پھرتے ہیں۔
ہمارا اپنے مالک کے مالک ہونے پر ایمان نہیں ہے، ہمارا اپنے مالک کے مالک ہونے پر یقین نہیں ہے، ہمارا اس بات پر یقین نہیں ہے کہ چاہے دنیا میں کتنی ہی تنگی کیوں نہ ہو جائے، ہم اگر سچے دل سے اس کے ہو جائیں وہ ہمیں تو پال ہی سکتا ہے، اپنے غلاموں کو تو پال ہی سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس غلام کی اس بات نے مجھے چونکا دیا اور میں زہد کے مسافر ہو گیا، زہد کی طرف سفر شروع کر لیا، اور پھر میں دنیا اور دنیا کی فکروں سے بے نیاز ہو گیا۔ حاضرین گرامی، پھر یہ لوگ جو زہد کے مسافر ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی راہ کے مسافر ہو جاتے ہیں، اس کی محبتوں کے امین ہو جاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے امین ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کیفیتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ان کی کیفیتیں حضرت سری سقطی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کو ایک روز خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھ رہا ہوں اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زندگیاں فقیری میں گزاری ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں حضرت معروف کرخی جیسی ہستیاں کہ وہ عید والا دن بھی ہے اور وہ عید کی نماز کی بجائے پتھر چنتے نظر آتے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے کہ یہ پتھر کیوں چن رہے ہیں؟ لوگ اچھا خوش لباس ہو کر عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ فرمانے لگے ایک یتیم بچہ ننگا روتا ہوا دیکھا ہے، عید کا دن ہے، ہر کسی کا بچہ اچھے لباس پہن کر گھوم رہا ہے، میرے دل میں خیال آیا کہ اس کو اچھا لباس پہناؤں، میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں یہ مزدوری کرنے چلا ہوں کہ اس کو کما کر اس کو اچھا لباس پہنا دوں، اس کی عید ہو جائے گی تو میری خود بخود ہو جائے گی۔ ایسے وہ فقیری والے لوگ تھے، ان کو خواب میں دیکھا، اور حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ عرش الہی کے نیچے کھڑے ہیں، حضرت معروف کرخی عرش الہی کے نیچے کھڑے ہیں، اور اللہ پاک فرشتوں کو آواز دے کر پوچھتا ہے میرے عرش کے نیچے کون کھڑا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے۔ فرمایا ہاں معروف کرخی کھڑا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے لے آؤ اس کو میرے پاس، یہ میرے عشق کا پیاسا ہے، میرے دیدار کے بغیر اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ تو پھر جو لوگ زندگی میں دنیا میں خشیت الہی کے پیکر ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی آخرت پھر ایسی کر دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں یہ خوش نصیبی سے میسر آتی ہیں۔ یہ موسم ہے نا، اگر اپروپریٹ موسم میسر نہ آئے تو بیج جتنے مرضی بولیں وہ پھل نہیں دے پائیں گے، اور موسم گزر جائے پھر بھی بیج پھل نہیں دے گا۔ تو موسم کا لحاظ بہت ضروری ہوتا ہے، اور نہ جانے پھر سے یہ موسم ہماری زندگیوں میں لوٹ کر آئے یا نہ آئے۔ آج ہے اور بہت کم راتیں بچی ہیں اس موسم کی، یہ رت جانے والی ہے۔ اپنے آپ کو مستعد کر لیں، اس کے حضور تائب ہو جائیں، زندگی کو بدلنے کا ارادہ کر لیں، تاکہ یہ موسم جانے سے پہلے پہلے ہم اپنی زمین میں سچائی، نیکی، توبہ اور اس کی محبت کے بیج بولیں، پھر باقی سال وہ پھل دیتے رہیں گے۔ لیکن یہ موسم نکل گیا تو پھر اتنا آسان نہ رہے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس دنیا سے بے رغبتی کر کے، یعنی اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جن کے سینے اللہ پاک نے اسلام کے لیے کھول دیے ہیں، اور ہم دنیا سے بے رغبتی والے ہو جائیں، اللہ کے حضور رغبت رکھنے والے ہو جائیں، دنیا کی برائیوں سے کنارہ کشی اختیار کریں اور اللہ رب العزت کی طرف مائل ہو جائیں، اس کی محبت کی طرف مائل ہو جائیں۔ آخری ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ واقعہ کسی نے سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا کہ پرانے زمانوں میں کسی ایک بادشاہ نے بہت حسین محل بنوایا ہے،
اور اس کو اپنی تعمیر پر بڑا فخر تھا۔ پھر اس نے وہ سارے شہر والوں کے لیے محل کھول دیا اور اپنے دربان اس نے دروازے پر بٹھا دیے اور کہا کہ شہر والے جب اس کو وزٹ کر کے جانے لگے تو ہر کسی سے پوچھو کہ کیسا لگا، کوئی اس میں عیب یا کمی تو نظر نہیں آئی، تو ہر کسی سے فیڈ بیک لیتے چلے جاؤ۔ تو وہ پورا شہر آیا، کسی کے پاس کوئی فیڈ بیک نہ تھا۔ پھر ایک کوئی درویش چادر میں لپٹا ہوا آیا، وہ اندر آ کر محل دیکھ کر جانے لگا۔ اس سے بھی دربان نے پوچھا کہ بادشاہ کا حکم ہے فیڈ بیک دیتے جاؤ کہ کوئی نقص؟ اس نے کہا ہاں 2 نقص ہے۔ وہ دربان حیران ہو گیا کہ پورے شہر میں کسی کو نقص نہیں ملا، اس کو 2 نقص محل میں نکل آئے۔ وہ اس کو لے کر بادشاہ کے پاس چلا گیا کہ یہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کے محل میں 2 خامیاں ہیں۔ بادشاہ بھی تعجب کا شکار ہو گیا کہ اتنا حسین محل بنایا ہے اور کسی کو کوئی خامی نظر نہیں آئی، یہ کہتا ہے 2 خامیاں ہیں۔ پوچھا کہ خامیاں تو بتاؤ۔ کہا یہ جو تم نے جو کچھ بنایا ہے اس میں 2 کمیاں ہیں، ایک یہ کہ یہ محل فانی ہے، یہ ہمیشہ یہ عمارت قائم نہیں رہے گی، اس نے ٹوٹ کر بکھر جانا ہے کسی دن، یہ پہلی خامی ہے۔ اور دوسری خامی ہے کہ اس کے مالک نے مر جانا ہے، اس کا مالک بھی ہمیشہ اس میں رہنے کے قابل نہ ہوگا۔ ان 2 باتوں نے اس بادشاہ کے دل کی کایا پلٹ دی۔ وہ دنیا جو سجا کے بیٹھا تھا اب اسی سجی سجائی دنیا سے منہ موڑ لے۔ تو ہم نے اس سجی سجائی دنیا سے دل کا منہ موڑنا ہے۔ کام تو اسی دنیا میں کرتے ہیں نا، رزق حلال کماتے ہیں، لیکن دل کا منہ موڑ لینا ہے، دل میں اس دنیا کی بے رغبتی پیدا کر لینی ہے، کیونکہ جب بے رغبتی پیدا کر لیں گے تو پھر اس دنیا کے گناہوں سے بھی نجات مل جائے گی، اس دنیا کے وساوس سے بھی نجات مل جائے گی، اس دنیا کے فتنوں سے اور حملوں سے بھی نجات مل جائے گی، جو کبھی ہمیں رشوت لینے پر آمادہ کرتی ہے، کبھی لقمہ حرام کھانے پر آمادہ کرتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی پر آمادہ کرتی ہے، کبھی اللہ رب العزت کی نافرمانی پر، بے حیائی پر آمادہ کرتی ہے۔ اگر اسی لذت سے دل میں بے لذتی ہو جائے، بے رغبتی ہو جائے، تو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی کتنا سچا اور صاف ہو جائے گا۔ بس اس کی کوشش اگلے آئندہ آنے والے چند ایام میں کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا گو ہے کہ اللہ پاک ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، جو باتیں ہم نے کی ہیں اللہ پاک عمر بھر ان پر ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے، آخرت بھی اچھی فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں ہمیشہ ہمیں استقامت کے ساتھ قائم و دائم رکھے، مشن منہاج القرآن پر اور حضور شیخ الاسلام کی نسبت پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔